السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسم اسٹوریز۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی جو ہے 10 روپے کا جھوٹ۔ سہیل کچھ دن پہلے تک بہت اچھا اور نیک بچہ تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی تربیت اس کے والدین نے بہت اچھی طرح کی تھی، اس لیے اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ مگر پھر اس کی دوستی اسکول میں موسیٰ نامی ایک لڑکے سے ہو گئی جسے بات بات پر جھوٹ بولنے اور چوری کرنے کی عادت تھی۔ موسیٰ دوسروں کو ہنسانے اور ان کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کلاس کے لڑکوں میں بڑا مشہور تھا، مگر رفتہ رفتہ سہیل کو موسیٰ کی عادت انہیں بے ضرر سی لگنے لگی، کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور وہ دوسروں کا دل خوش کرتا تھا۔ وہ سہیل سے کہتا کہ اگر اس کے بے ضرر جھوٹ سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ گناہ نہیں، نیکی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ موسیٰ کے رنگ میں رنگ گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ اتنی روانی سے جھوٹ بولنے لگا کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن موسیٰ نے اسے سمجھایا کہ اس کے ماں باپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا تو ہے، لہٰذا کبھی کبھار ان سے زیادہ پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ موسیٰ کی باتوں میں آ کر سہیل نے جھوٹ بول کر اپنے پاپا سے اسکول فنڈ اور غریب دوستوں کی مدد کرنے کے نام پر کئی مرتبہ رقم لی اور موسیٰ کے ساتھ مل کر خوب مزے اڑائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی راز نہیں رہتا، وہ کبھی نہ کبھی فاش ہو جاتا ہے۔ سہیل کی امی کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا اب جھوٹ بولنے لگا ہے تو انہیں اتنا دکھ ہوا کہ وہ ہر وقت فکر مند رہتی۔ وہ بہت نیک اور سلجھی ہوئی ایماندار خاتون تھیں، مگر انہوں نے سہیل سے کچھ نہیں کہا اور اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا، اور پھر دونوں نے مل کر کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گئے۔ سہیل کے بابا کپڑے کے بیوپاری تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا گودام تھا اور وہ زیادہ تر کپڑے خرید کر منافع پر وہیں فروخت کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ گھر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے بوڑھے مینیجر کا فون آیا کہ رضی سنز والوں نے کپڑے کی لاٹ کا ریٹ دینے کے لیے بلایا ہے۔ اس دن سہیل کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سہیل کے ذریعے کہلاوا بھیجا کہ 40 روپے کے حساب سے سودا فائنل ہوتا ہے تو وہ کپڑا اٹھا کر گودام میں پہنچا دیں۔ سہیل کو یکدم شرارت سوجی اور اس نے مینیجر سے مذاق کرنے کا سوچا اور انہوں نے 40 کے بجائے 50 روپے بتا دیے اور پھر اپنے جھوٹ پر خوب ہنسا۔ مگر اسی رات اس نے اپنے بابا جان کو سخت پریشان پایا اور وہ ان کے کمرے کی طرف آ ہی رہا تھا تو اس سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور باتوں کے دوران جب اس نے اپنا نام سنا تو وہ وہیں رک گیا، اور پھر اس نے جو کچھ سنا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے بابا اس کی امی کو بتا رہے تھے کہ وہ چھوٹے سے بیوپاری ہیں جو 1 میٹر کپڑے پر 1 روپیہ 50 پیسے منافع کماتے ہیں، مگر سہیل کے ایک جھوٹ کی وجہ سے انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا، کیونکہ سہیل نے مینیجر کو 50 روپے کا ریٹ بتایا اور اس نے اسی ریٹ میں کئی سو تھان کپڑا خرید لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت نقصان ہو گیا ہے، اور اسی کا ازالہ کرتے کرتے ان کا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا اور دوسری نوکری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور دوبارہ نوکری بھی مشکل سے ملے گی۔ سہیل یہ جان کر سخت پریشان ہو گیا۔ اپنے امی ابو کی پریشانی سے بھری باتیں سن کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی کہ اس کے بابا نے باہر آ کر اسے خود سے گلے لگا لیا اور اس کی امی بھی باہر آ گئیں۔ سہیل روتے ہوئے بولا، بابا جان مجھے معاف کر دیجئے، میری وجہ سے آپ کو اتنا نقصان ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں نے جھوٹ دوبارہ بولا تو خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سہیل کی امی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے خوب رونے دیا تاکہ ندامت کے آنسوؤں میں دھل کر وہ راہ راست پر آ جائے۔ اسی